روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کے معنی آتے ہیں رک جانا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نفس کی چاہتوں کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ روزہ یہ فضل خدا بندی کا آئینہ ہے۔ اللہ کا فضل وہ خزانہ رحمت ہے کہ جس کو مل جائے اس کی دین اور دنیا دونوں سنور جائے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے اپنے فضل سے سرفراز کرے۔ اللہ چاہتا کہ بندہ اس کا عبادت گزار اطاعت شعار بنے، اس لیے بندوں کے اندر صفات بندگی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ فرائض حضرت انسان کے ذمہ رکھے ہیں، اور روزہ بھی انہی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزہ روح کی خاص غذا ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ملاقات کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو بندہ اپنے تن کو اس دروازے سے گزارتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے جن بندوں کے روزوں سے خوش ہوا انہیں ولی غوث قطب ابدال بنا دیا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، روزے کی حقیقت کو ہم کیا جانیں؟ اگر ہم روزے کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں۔ اگر ہم روزے کی حقیقت سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، جو گرمیوں کے موسم میں تپتے ہوئے صحراؤں میں جہاد بھی کرتے تھے بھی اور روزے بھی رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے روزوں سے اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ قرآن مقدس کے اندر آیت کریمہ نازل فرما دی اور اپنی رضا کا پروانہ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی وجہ ہے سالکان حق و صداقت روزے کے ذریعے اپنے خالق و مالک کو خوش کرتے تھے اور اس کی رضا حاصل کرتے تھے۔ روزے کے اندر بے شمار فوائد ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں جو صرف روزے دار کو حاصل ہیں۔ روزے کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات عالیہ ہیں، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلموا ما في رمضان لتمنوا ان تكون السنة كلها رمضان۔ اگر اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ پورے سال رمضان ہی رہے۔ اس قدر رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، تراویح کیا ہے، یہ سعادت والا مہینہ کیا ہے، تو ہماری یہی تمنا رہے گی کہ یا اللہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ روزہ روح کی خاص غذا ہے، روزہ حصول روحانیت کا ذریعہ ہے، روزہ نیکیوں کی بہار ہے، روزہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، روزہ علامت مسلمانی ہے، روزہ بخشش و مغفرت کی سند ہے، روزہ معرفت حق کا خزانہ ہے، روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہے جس کے قدر اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ صاحب ایمان پر فرض ہے، غیر ایمان والے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نان مسلم غیر مسلم روزہ رکھنا چاہتا ہے کہ روزے کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ ایمان قبول کرے، کیونکہ روزہ صاحب ایمان پر فرض ہے اور روزے کے فوائد اسی کو حاصل ہوں گے جو ایمان کے ساتھ روزے کو رکھے گا، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم،
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا ہر نیک عمل ایمان کا محتاج ہے. ایمان کے بغیر ہم مسلمانوں کا کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے اگلی امتوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ روزہ صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر کے گئی ان سب پر روزے فرض تھے. لیکن انہوں نے تحریف کی، رمضان المبارک روزوں کے دن ایام کو تبدیل کر دیا. لیکن اسلام نے اس عظیم الشان عبادت کو بعینہ ہو بہو اسی طرح لوگوں کو عمل کروایا. لعلکم تتقون. مقصد کیا تھا روزے کا؟ مقصد یہ ہے تاکہ ہماری زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے بنے اور ہم اللہ کے نیکوکار بندے بنے. یہ مقصد ہے روزے کا. ایام معدودات، روزے کے ایام یہ پورے سال نہیں ہے بلکہ چند دن ہے، ایک رمضان سے 30 رمضان تک. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. اب روزے کے ایام میں، رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بیمار پڑ جائے یا وہ حالت سفر میں ہو تو دوسرے ایام میں ان کی قضا کر لے. مطلب بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے جو فرض روزے ہمارے چھوٹ جائیں تو ہم عید کے بعد ان روزوں کی قضا کر لیں. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لیکن جس شخص کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، بہت ہی زیادہ کمزور ہو، وہ کمزوری چاہے بڑھاپے کی وجہ سے ہو یا بیماری کی وجہ سے ہو، اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو، تو وہ ایک روزے کے تو وہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ فدیہ ادا کرے، یعنی روزانہ صبح شام ایک فقیر کو کھانا کھلائے پورے 7 دن تک. جتنے روزے وہ چھوڑ رہا ہے بیماری کی وجہ سے، وہ روزانہ صبح شام ایک فقیر کو کھانا کھلائے. یہ اس کا فدیہ ہوگا اس شخص کے لیے جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو. لیکن اگر آدمی ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، لیکن اچانک بیمار پڑ گیا یا سفر کی اسے نوبت پیش آ گئی، تو اس بیماری اور سفر کی وجہ سے جو روزے اس کے چھوٹیں گے اس بات اس کی قضا کرنا ہے، ایک روزے کے بدلے ایک روزے. لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے، بیمار بھی نہیں ہے، حالت سفر میں بھی نہیں ہے اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو شریعت نے اسے فاسق کہا ہے. فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کی عدولی کرنے والا، اللہ کے حکموں کا توڑنے والا ہو. یا پھر اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھ لیا بغیر کسی شرعی عذر کے، دن میں اس نے اس روزے کو توڑ دیا، اب اس پر قضا اور کفارہ دونوں لگے. قضا ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا کرے، کفارہ 3 طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے. پہلے یہ کہ وہ ایک غلام آزاد کرے جو اس زمانے میں میسر نہیں. دوسرے مسلسل 60 روزے رکھے 2 مہینے تک. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو وہ 60 فقیر کو کھانا کھلائے. یہ ایک روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے کسی نے رکھ کر توڑ دیا. رمضان المبارک کا روزہ اس نے رکھ لیا، بیمار بھی نہیں ہے، سفر کی نوبت بھی پیش نہیں آئی، بالکل صحیح سالم، بس یوں ہی اس نے توڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے. اب قضا اور کفارہ دونوں لاگو. ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا کرے گا اور کفارہ 3 طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، یا غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، یا 60 فقیر کو صبح شام کھانا کھلائے. ایک روزے کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دینے کا کفارہ ہے. لیکن اگر سفر کی حالت میں ہے یا بیمار ہے تو وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی قضا عید کے بعد میں کرے گا. لیکن اگر وہ کمزور ہے، چاہے کمزوری بیماری کی وجہ سے ہو یا پھر جو ہے
बुढ़ापे की वजह से हो, उसके सेहतयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो रोजाना एक फकीर को सुबह शाम खाना खिलाएगा। तो मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में सहाबा को जमा फरमा के कहा, या अय्युहन्नास क़द अज़लकुम, ऐ लोगों, तुम पर एक महीने ने साया किया है, जो बड़ी अजमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, सआदतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर एक रात है, शब कद्र की रात। इसमें की जाने वाली इबादत हजार महीने की इबादत से बढ़कर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने के अंदर रोजों को फर्ज करार दिया है और तरावी को सुन्नत करार दिया है। और जो शख्स इस महीने के अंदर कोई नफल अदा करे, उसको दूसरे अय्याम में फर्ज अदा करने के बराबर सवाब मिलेगा। और जो आदमी रमजानुल मुबारक के महीने में एक फर्ज अदा करेगा, उसको गैर रमजान में 70 फराइज अदा करने के बराबर सवाब मिलेगा। और यह सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। यह गमख्वारी का महीना है और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। फिर फरमाया गया, मन फत्तर बिही साइमा, रमजानुल मुबारक के महीने में जो आदमी किसी रोजेदार को इफ्तार करा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर देता है। और इफ्तार कराने वाले को वही सवाब मिलता है जो रोजा रखने वाले को मिलता है, लेकिन रोजा रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं की जाती। साहब ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम में से हर आदमी इतनी ताकत नहीं रखता कि वो किसी रोजेदार को इफ्तार करा दे। हम में से बहुत से लोग गरीब भी हैं जो किसी रोजेदार को इफ्तार नहीं करा सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत यही सवाब उस गरीब को भी अता फरमाता है जो किसी रोजेदार को एक घूंट पानी पिला दे, एक खजूर खिला दे, एक घूंट दूध या लस्सी पिला दे, उसे भी अल्लाह यही सवाब अता फरमाता है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी किसी रोजेदार को सैर होकर खाना खिला दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे हौज से उसे एक ऐसा जाम पिलाएंगे कि जन्नत में दाखिल होने तक उसे प्यासी नहीं लगेगी। ये ऐसा महीना जिसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा जहन्नम से खुलासी का है। यानी रमजानुल मुबारक के महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी। लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने को 3 हिस्से में क्यों बांटा गया? इसलिए कि बंदे भी 3 तरह के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे साल सिर्फ नेकियां ही नेकियां करते हैं, बुराइयों की तरफ उनका मैलान ही नहीं होता, तो रमजानुल मुबारक के पहले ही रोजे से उन पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। दूसरे दर्जे के वो लोग हैं जो नेकियां भी करते हैं, बुराइयां भी करते हैं, लेकिन जब एक अशरे में, पहले अशरे में, रहमत के अशरे में इबादत और रियाजत करके अपने रब को मना लेते हैं, तो दूसरे अशरे में उनकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और तीसरे दर्जे के वो लोग हैं जो सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां करते हैं, नेकियों की तरफ उनका मैलान नहीं जाता, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में वो भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो जब 2 अशरे में वो अल्लाह की इबादत और रियाजत करके अपने रब को राजी कर लेते हैं, तो आखिरी अशरे में उनकी गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। इसलिए रमजानुल मुबारक के महीने को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया। फिर फरमाया